بائبل یہ واضح کرتی ہے کہ خدا ہر جگہ ہے۔ ہم خدا کی حضوری سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، چاہے وہ زمین ہو یا کہکشاں سے پرے۔ زبور نویس اسے واضح کرتا ہے جب وہ روتا ہے، میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں، میں تیری حضوری سے کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ اگر میں پر لگا کر آسمان پر جاؤں تو وہاں بھی تو ہے، اگر میں پاتال میں بھی بستر بچھاتا ہوں تو وہاں بھی ہے، اگر میں فجر کے پروں پر اٹھتا ہوں، یہاں تک کہ تیرا دہنا ہاتھ میری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ تیرا دہنا ہاتھ میری رہنمائی کرتا ہے۔ مذہبی ماہرین اس کو ہر طرح کا نام دیتے ہیں، ایک ساتھ ہر جگہ ہونا، اور اگرچہ خدا ہر طرف ہے، بائبل یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا مخصوص مقامات پر ایک خاص انداز میں موجود ہے۔ سب سے پہلے التار پر نظر ڈالیں۔ جب پرانے عہد نامہ کے ابتدائی پیروکار یہوہ خدا کی پرستش کرنا چاہتے تھے، یا جب کسی شخص کو ایک خاص طریقے سے خدا کا سامنا کرنا پڑ جاتا تو وہ پرستش کے لیے ایک قربان گاہ بناتا تھا۔ ہمیں سب سے پہلی قربان گاہ ہابل اور قائن کے ساتھ ملتی ہے۔ ہمیں کتاب میں مذبح کا لفظ نہیں ملتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنی قربانیاں لائے۔ خدا کو اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے قائن اور ہابل کو کہیں بھی اپنی نظریں لانا پڑی، اور قربانیاں قربان گاہ پر ہی دی گئیں۔ سیلاب کو دیکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں کہ نوح نے خدا کی عبادت کے لیے قربان گاہ بنائی۔ پیدائش 12 میں ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں، قوموں کا باپ بہت سی قربان گاہوں میں پہلی تعمیر کرتا ہے۔ پیدائش 35 میں یعقوب ایک قربان گاہ بناتا ہے، خدا کی اطاعت سے باہر۔ خدا کی کہانی کے آغاز سے ہی پرستار قربان گاہ کے ذریعہ ہی اپنی پرستش پیش کرتے تھے۔ آگے خیمہ گاہ۔ کوہ سینا پہاڑ پر مصر کے خروج کے بعد خدا کے لوگ خدا کی قوم بن گئے۔ ایک قوم ہونے کے ناطے اسرائیل کو خدا کی موجودگی میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ چھوٹی قربان گاہیں اب کافی نہیں، کچھ بڑا چاہیے تھا۔ تو کوہ سینا پر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل ایک مقدس رہائش گاہ میرے لیے بنائے جہاں میں ان کے درمیان سکونت کر سکوں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ خدا ہی تھا جس نے خیمہ گاہ کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، نہ کہ موسیٰ۔ خدا نے نہ صرف موسیٰ کو اس کی تعمیر کے لیے کہا تھا، بلکہ اس نے اسے تعمیر کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی بہت ہی خاص ہدایات دی۔ تم نے یہ خیمہ گاہ بنانی ہے، اور اس کی تعمیر جو میں منصوبے تم پر ظاہر کروں ان کے عین مطابق کرنا۔ خدا اسے انسان پر نہیں چھوڑتا کہ پرستش کی اقسام اپنے مطابق پیش کرے۔ یہ خدا ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اچھی، من پسند اور قابل قبول پرستش ہے، ہم نہیں۔ خدا جانتا تھا کہ کیا اچھا تھا، اور اس نے موسیٰ کو تفصیلاً بتایا۔ اب خدا کے منصوبے کے مطابق خیمہ گاہ مذبح کی جگہ آتا ہے، جہاں خدا اپنی موجودگی اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ خدا اکثر کرتا ہے، وہ پرستش کے پرانے طریقے کو ختم نہیں کرتا ہے۔ وہ مذبح میں قربان گاہ کو شامل کرتا ہے۔ ہمارے لیے ایک جدید درخواست ہوگی کہ ہم گیتوں کو ملائیں عصر حاضر کے نصاب کے ساتھ۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کے خیمہ کو دیکھتے ہیں تو ہم آسانی سے اس کے بارے میں سوچنے کا رجحان پا سکتے ہیں۔ یہ ایک ادارہ کی حیثیت سے بہت ساری قربانیوں اور تکلیف دہ رسومات پر مرکوز ہے، لیکن یہ پرانے عہد نامے کی اہمیت کو مسترد کرتا ہے، یہاں تک کہ مسیح کے آنے کے مقصد کو بھی۔ خیمہ ایک حقیقت کی علامت ہے کہ فردوس زمین پر ہے۔ یہ سچ میں وہ وسیلہ تھا جس سے خدا اور اس کے لوگ رابطہ میں رہتے تھے۔ جس طرح ہم مسیح میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل قوم نے خدا کو خیمہ گاہ میں ڈھونڈا۔ خیمہ گاہ زمین پر خدا کا گھر تھا۔ یہ علامتی طور پر زمین پر فردوس کی نمائندگی کرتا ہے۔
جب ہم خیمہ گاہ کو خدا کی حضوری کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیسے یسوع ایمانویل خدا ہمارے ساتھ، کہ خدا خیمہ گاہ میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے موسیٰ اور داؤد کے زمانہ میں۔ یوحنا 14 باب 1 آیت۔ سب سے بڑھ کر کے انگریزی ترجمے اس حوالہ کی بجائے بہتر پیشکش کرتے ہیں۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ لیکن گزرنے کا عمل اس وقت زندہ ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فعل کا مطلب رہائش یا زندہ ہے۔ ہم جب اس آیت کا اثر محسوس کرتے ہیں، جب ہم اس کا کلام کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے درمیان رہائش پذیر یسوع ہمارا خیمہ ہے۔ جہاں وہ ہے وہاں خدا ہے۔ جب کوئی یسوع سے ملا وہ خدا کی حضوری میں تھا۔ خدا کا موسیٰ کو خیمہ گاہ بنوانے کی ہدایت کرنے کے کئی سال بعد داؤد بادشاہ ایک رسمی عمارت بنانے کی خواہش میں تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور خدا کی پرستش کرے۔ اس نے بے تابی سے خدا ان کی تلاش کی، لیکن خدا نے اسے بتایا کہ یہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہوگا جو خدا کی ہیکل بنائے گا۔ اس وقت کے دوران اسرائیل کافر قوموں اور لوگوں کے درمیان قائم تھا۔ جن کے مندر تھے وہ لوگ ان کے خداؤں کو پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان ایک مستقل عبادت گاہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا ایک جگہ ہو جہاں اس کے اعمال یاد رکھے جائیں۔ پرستش یاد ہے۔ ہم خدا کی رحمت اور نجات کو یاد کرتے ہیں بائبل کے ذریعہ، اور وہ مقدس اعمال جو خدا کے کاموں سے نجات کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک خاص مقام چرچ میں، وہ گھر جہاں خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے قائل کیا گیا ہے کہ خدا کو ظاہری شکل و صورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آخرکار خدا ہی نے شکل و صورت کو پیدا کی۔ مزید یہ کہ خدا مجسم ہو کر شکل اختیار کر گیا۔ یسوع مسیح ایک آدمی کی شکل میں ہے جسے دنیا دیکھتی اور خدا جانتی ہے۔ خدا نے انسانیت کا سامنا انتہائی گہرے انداز میں مجسم ہو کر کیا۔ ہمیں ہیکل میں مجسم ہونے کے اس اصول کی پیشگوئی ملتی ہے۔ ہیکل میں خدا رہتا تھا اور علامتوں اور رسموں کے ذریعے اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ ان ظاہری، مرئی اور ٹھوس علامتوں کے ذریعے اسرائیل کے گھرانے خدا کی پرستش کے لیے آتے تھے۔ یسوع ہماری خیمہ گاہ بننے کے علاوہ، جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ بھی ہیکل کے ساتھ اپنی شناخت کرتا ہے۔ ایک پرستار ہونے کی حیثیت سے ہمیں خدا کی پرستش میں پوری دنیا میں شامل ہونے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ بائبل کے صفحے ان فکروں سے بھرے ہوئے ہیں جن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ پوری زمین تعریف پیش کرتی ہے اور خدا کی پرستش کرتی ہے۔ ساری زمین تیری پرستش کرتی ہے اور تیری ستائش کرتی ہے، وہ تیرے نام کی حمد گاتے ہیں۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ اس نے بڑے عجیب کام کیے، ساری زمین جانے۔ خدا نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ ہمارے اعمال سے بھی اس کو جلال ملے گا۔ خدا کی ستائش کو خاموش یا دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان ستائش کرنے سے انکار کرتا ہے یا ستائش کرنے سے قاصر ہے، تب خلق کاہل کو اٹھائے گی۔ یسوع نے فریسیوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ ہمارے پاس موقع اور اختیار ہے کہ ہم اس کی خلق کے درمیان خالق کی پرستش کریں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم درختوں کے ساتھ تالیاں بجاتے، پتھروں کے ساتھ چلاتے، لہروں کے ساتھ شامل ہوتے اور کھیت بھی خدا کی حمد کا اعلان کرتے ہیں۔ بائبل فردوس کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بھی بتاتی ہے جہاں خدا کی حضوری منفرد طور پر ہے، کیونکہ مسیح ہاتھوں سے بنے ہوئے مقدس مقامات میں داخل نہیں ہوا ہے جو سچی چیزوں کی نقل ہے، لیکن ہماری طرف سے خود فردوس میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ زبردست۔ جیسا کہ ہم یہاں زمین پر پرستش کرتے ہیں تو ہم تخت کے گرد باپ کی پرستش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
جیسا کہ اب ہم یہاں پرستش کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ کہ خدا کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ذبح کیا ہوا برا، یہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اے خداوند، جیسے تیری مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے آسمان پر بھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ تمام خلق کو اکٹھا کریں خدا کی تعریف کے لیے اور ان کو خدا کی پرستش کی پیشکش کریں۔ ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایک خاص مقام پر جائیں، اگرچہ یہاں کوئی خاص جگہ موجود نہیں۔ پرستش کرنے کی صحیح جگہ وہ ہے جہاں آپ موجود ہیں۔ اگرچہ یہاں کوئی خاص جگہ نہیں کہ جہاں پرستش دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہو، میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مقامات ہماری پرستش کے طریقوں سے فائدہ مند ہیں۔ خدا نے کچھ مقامات کو خصوصی ملاقات کے لیے قائم کیا۔ آج دوسری عبادت گاہوں سے بشمول چرچ کی سہولیات بھی شامل ہیں، لیکن خدا ارادہ نہیں رکھتا کہ ہماری عبادتیں صرف ان کے اندر ہی رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ اس کی عبادت کریں۔